بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کل جب بچے جوان ہونے لگتے ہیں تو ماں باپ کو سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کریں۔ سب سے زیادہ فکر شادی کی ہونے لگتی ہے اور بچوں کے رشتے تلاش کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اچھے سے اچھے رشتے مل جائے، ہماری بچیوں کو اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے۔ لڑکے والوں کی یہ فکر رہتی ہے کہ ہمارے لڑکے کو اچھی لڑکی مل جائے۔ ہر آدمی کی الگ الگ سوچ اور الگ الگ فکر ہے۔ کوئی کیسا رشتہ تلاش کرتا ہے اور کوئی کیسا رشتہ تلاش کرتا ہے۔ مثلا کسی آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مالدار رشتہ مل جائے، مالدار لڑکی کو تلاش کرتے ہیں کہ مالدار لڑکی مل جائے۔ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بہت زیادہ حسین اور جمیل عورت مل جائے، حسین اور جمیل بہت خوبصورت لڑکی مل جائے۔ اور بہت سارے آدمیوں کو حسب اور نسب والی عورت، حسب اور نسب والی لڑکی کہ وہ اچھے خاندان کی ہو، بہت بڑے خاندان کی ہونی چاہیے۔ اور کچھ اللہ کے نیک بندے، کچھ اللہ والے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دیندار لڑکی مل جائے، ہمارے لڑکوں کو دیندار لڑکی مل جائے۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہر ایک مذہب اور ہر ایک دیندار آدمی کو دیندار رشتہ تلاش کرنا چاہیے، دیندار لڑکی تلاش کرنی چاہیے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے متعلق 4 باتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، 4 باتوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کا مالدار ہونا، نمبر 2 اس کا حسب اور نسب والا ہونا، نمبر 3 اس کا حسین اور جمیل ہونا، اور نمبر 4 اس کا دیندار ہونا۔ لہذا تم دیندار عورت کو اپنا مطلوب بناؤ، دیندار عورت کو پسند کرو، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے تریبت یدا کا کہ یہ ایک قسم کی بد دعا ہے، لیکن بزرگوں اور دوستو یہ بد دعا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بد دعا کے معنی میں نہیں ہے تریبت یدا کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دیندار عورت کو تلاش کرو، یعنی دیندار عورت کی طرف رغبت دلانا ہے۔ یا یہ ہے کہ اگر تم دیندار عورت کو اختیار نہیں کرو گے، پسند نہیں کرو گے، تو تمہارے ہاتھوں کو مٹی لگ جائے گی، یعنی آگے چل کر تم کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم دیندار عورت کو تلاش کرو، دیندار عورت کو تلاش کرنا چاہیے۔ اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اگر دیندار عورت سے شادی کریں گے تو بچے بھی دیندار پیدا ہوں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ تابعین کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک غلام تھے، ان کا نام مبارک تھا۔ باغ کے مالک نے اپنے غلام کو باغ کا دربان بنا دیا، باغ کا داروغہ مقرر فرما دیا۔ تو ایک دن مالک نے اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے کہا کہ تم ایک کھٹا انار لے کر کے آؤ، ترش انار لے کر کے آؤ میرے لیے۔ چنانچہ وہ انار لے کر کے آئے، وہ میٹھا نکل گیا۔
اب مالک نے کہا کہ تم تو میٹھا انار لے کر کے آ گئے اور میں نے تم سے کھٹا انار لانے کے لیے کہا تھا۔ تو غلام نے کہا کہ مجھ کو کیسے معلوم کہ کس پیڑ کے انار کھٹے ہیں اور کس کے میٹھے ہیں؟ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، جو کھاتا ہے اسے ہی پتا ہوگا۔ تو مالک نے کہا کہ تم نے آج تک انار کھا کر کے نہیں دیکھے؟ تو غلام نے کہا کہ میں نے انار آج تک کھا کر کے نہیں دیکھے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھ کو باغ کا نگہبان بنایا، محافظ بنایا، حفاظت کرنے کے لیے مقرر کیا، انار چکھنے کے اور کھانے کے لیے مجھے مقرر نہیں فرمایا۔ میں نے آج تک کوئی انار کھا کر کے یا چکھ کر کے نہیں دیکھا ہے۔ چنانچہ مالک کو یہ بات بہت پسند آئی اور مالک نے کہا کہ تم باغ کے نوکر کے قابل نہیں ہو، باغ کی نوکری کے قابل نہیں ہو، تم تو میرے ساتھ رہنے کے قابل ہو۔ تم میرے ساتھ میرے ہی آفس میں رہا کرو، یعنی میرے ہی ساتھ ہر وقت رہا کرو۔ تم اس لائق ہو کہ تم میرے ساتھ رہا کرو۔ چنانچہ کسی اور کو باغ کا نگہبان بنا دیا، باغ کی حفاظت کے لیے کسی اور کو رکھ لیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد ان کی ایک بیٹی جوان ہوئی اور انہوں نے غلام سے اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں معلوم کیا کہ اچھا سا رشتہ، کیسا لڑکا ہونا چاہیے لڑکی کے لیے۔ چنانچہ اس نے کہا، غلام نے کہا، زمانہ جاہلیت میں تو لوگ حسب اور نسب کو دیکھا کرتے تھے، اور یہود وہ مال کے عاشق تھے، مال کے پجاری تھے، مالدار ہونے کو پسند کیا کرتے تھے، اور نصارہ یہ جمال پر فریفتہ تھے، اور مسلمان وہ دیندار ہونے کو دیکھتے ہیں، دینداری کو پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی یہ عاقلانہ بات اور یہ عقل مندی والی بات ان کو بہت زیادہ پسند آئی، اور انہوں نے یہ تذکرہ اپنی بیوی کے سامنے کیا اور کہا کہ دیکھو مبارک ویسے تو غلام ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی مبارک سے ہی کر دوں، کیونکہ یہ بہت عقل مند آدمی ہے، بہت بڑے دیندار ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ چنانچہ بیوی نے اس مشورے کو پسند کیا اور ان دونوں نے اپنی لڑکی کی شادی مبارک سے کرا دی۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ مبارک، اور جب ان کی شادی اس مالک کی لڑکی سے ہو گئی، ان دونوں کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کا نام ہے عبداللہ، جس کو آج ہم عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک یہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام اور بہت بڑے مقتدی بنے، بہت اللہ والے آدمی بنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر نیک عورت سے شادی کریں گے تو بچے بھی نیک ہوں گے۔ ایسے ہی لڑکی والوں کو چاہیے کہ دیندار لڑکا تلاش کرے۔ حسب اور نسب کا ہونا، مالدار کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ غلام سے شادی کی انہوں نے، مالک نے اپنے غلام سے ہی شادی کر دی اپنی لڑکی کی، اور بہت نیک اولاد پیدا ہوئی۔ چنانچہ حسب و نسب کو نہیں دیکھنا چاہیے، مالدار ہونے کو نہیں دیکھنا چاہیے، حسین اور جمیل ہونے کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دیندار رشتہ تلاش کرنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔